نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانعام آیت نمبر 74-75. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تھوڑی سی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی بات کی تھی. بہت متمدن لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، ٹریڈ، فائنینس، ہر چیز میں وہ ترقی یافتہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، آپ نے اپنا وہ شہر چھوڑا اور آپ نے ہجرت فرمائی. اور سے آپ ہران کی طرف تشریف لے گئے. ہران ایک شہر ہے جو آج کل ترکی میں واقع ہے. پھر وہاں سے آپ کنان بھی تشریف لے گئے. کنان جروسلم میں ہے. پھر آپ میمفس بھی تشریف لے گئے، ایجپٹ کا شہر ہے، مصر کا. اور اپنے سفر ہجرت کے دوران آپ مکہ بھی تشریف لائے، اور بالآخر آپ نے ہیبرون میں اپنا قیام فرمایا. یہ ویسٹ بینک، آج کل آپ خبروں میں سنتی رہتی ہوں گی تذکرہ ویسٹ بینک کا، ہیبرون، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ کی کہا جاتا ہے کہ قبر بھی پائی جاتی ہے. تو اور کو چھوڑ کے نکلنا اور اس طرح سے مکے آنا یا کنان جانا، یوں سمجھے جیسے کوئی امریکہ چھوڑ کے پاکستان کے کسی گاؤں میں آ کر بسنا شروع کر دے. کوئی وہاں سے آ کر، مثال کے طور پہ کوئی بھی شہر کا نام آپ لے لیں، کوئی چیچو کی ملیاں ٹائپ جگہ پر اگر آ کے رہنے لگے تو سوچیں کتنا زبردست اس کا چینج ہوگا. لیکن ہر چیز انہوں نے چھوڑی، تہذیب چھوڑی، تمدن، ہر چیز چھوڑی، اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے ہجرت کی، اپنے قوم پر انہوں نے تبلیغ کی، ان پر حجت قائم کی، اور تبلیغ کا انہوں نے آخری حد تک حق ادا کر دیا. اپنی قوم میں جب وہ تبلیغ کر رہے تھے وہاں ان کو ساتھی نہ ملے. کہا جاتا ہے کہ سوائے ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، نیفیو تھے. ان دو کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہ لایا. اب انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ساتھیوں کے منتظر نہیں رہتے کہ ساتھی ملیں تو کام شروع کریں، ساتھی ملیں تو کام شروع کریں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. ساتھی مل جاتے ہیں، الحمدللہ. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے ٹیم بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی ہے ٹیم نہیں بنتی. ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے تھے کہ جن کی بہت بڑی کوئی ٹیم نہ بنی، بہت سے ساتھی جن کو میسر نہ آئے، تو وہ لوگوں کے اور بھیڑ کے انتظار میں نہ رہے. اکیلی ہی انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا، اکیلی ہی انہوں نے تبلیغ کے مختلف مراحل طے کیے، اکیلی ہی انہوں نے ہاتھوں سے بھی جہاد کیا، اور اکیلی ہی پھر انہوں نے ہجرت بھی فرمائی اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ. اب اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کریں، ذرا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، سارے کے سارے انبیاء، ان کی دعوت مقصد ایک ہی ہوتی ہے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا بات کرنے کا انداز مختلف رہا ہے. ایک تو انفرادی مزاج بھی مختلف ہوتا ہے. کوئی دو لوگ ایک طرح سے بات نہیں کرتے. بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دیکھا کوئی بہت اچھا درس دیتا ہے، بہت اچھی طرح سے تبلیغ کرتا ہے، اور ہم اگر چاہیں کہ ہم اسی کے لب و لہجے میں اور اسی کے الفاظ ادھار لے کر ہم ویسی بات کرنا شروع کر دیں، ہم اچھے نہ لگیں، نقلی سا لگے انسان. تو انسان کی اپنی انفرادی جھلک اس کی تبلیغ میں ضرور نظر آتی ہے. اور آپ بھی یاد رکھیں، کبھی آرٹیفیشلی کسی کی طرح بننے کی کوشش مت کریں.
وہ پھر چیز جو ہے وہ نقلی لگتی ہے، اوپری لگتی ہے نا، بہت سپرفیشل آرٹیفیشل لگتی ہے. جو انسان کا اپنا ایک ذاتی مزاج ہوتا ہے، اس کی ذاتی جو شخصیت بنی ہوتی ہے، اس کی شخصیت کا، اس کے مزاج کا وہ رنگ چھلکتا ہے اس کے بات کرنے کے انداز میں. تو بات کرنے کا انداز ہمیشہ اپنا نیچرل رکھنا چاہیے. کسی کی طرح بن کے ہم نہیں بول سکتے. کوئی شخص ایک خاص طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے منہ سے بہت پیارے لگتے ہیں، اور وہی الفاظ اگر کوئی دوسرا بولنے لگ جائے اس کے منہ سے بالکل نہ اچھے لگیں. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب، اگر آپ نے ان کو سنا ہو، اور الحمدللہ جب شروع کیا تو انہی کے میں نے دروس سنے، وہ جس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اگر میں بولوں مجھ پہ نہ اچھے لگیں. یا جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اگر ان کے الفاظ، ان کا انداز میں اختیار کر لوں مجھ پہ نہیں جچے گا. تو ہر ایک پہ اس کا اپنا اپنا انداز جچتا ہے نا. انسان ضرور علم حاصل کرے علماء سے، لیکن ان کی پور مینس کاپی بننے کی ضرورت نہیں ہے، فوٹو اسٹیٹ کسی کی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے انفرادی رنگ میں بات کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے جو انفرادی رنگ میں جب بات کی جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی اپنی انفرادی شخصیت وہ جھلکتی ہے، جو ان کا اپنا مزاج تھا وہ جھلکتا ہے ان کے بات کرنے کے انداز میں. عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت مختلف تھی، موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت مختلف تھی، تو لہٰذا ان کا بات کرنے کا انداز، طرز خطاب، کنونس کرنے کا، دعوت دینے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک انفرادی شخصیت کاؤنٹ کرتی ہے، دوسرے کس طرح کے لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں، مخاطب کون ہیں، آڈینس کون ہے، کس مزاج کے لوگ ہیں، کیا ان کی سائیکی ہے، کیا ان کی نفسیات ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء کلام فرمایا کرتے تھے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تمثیلوں میں بات کرتے تھے، پیرابلز کے اندر. بعض انبیاء قانون کے حوالے سے بات کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی جو لینگویج تھی وہ لیگل قسم کی لینگویج تھی. قوم کا مزاج ایسے ہی ہوگا. بعض انبیاء نے نصیحت کے انداز میں بات کی، موعظہ کے انداز میں بات کی. تو ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ قوم ایک حجت باز قوم تھی. بہت ڈیبیٹر قسم کے لوگ تھے، بہت ہی بحث کرنے والے تھے، مناظرہ باز، حجت کرنے والے. بات سننے پر آسانی سے تیار نہیں ہوتے تھے، بات سے بات نکال کر کہیں سے کہیں چلے جاتے تھے. اور یہ مزاج ہوتا ہے ذہین لوگوں کا. جو ذہین ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں، سائنس اور لاجک جن کے ہاں عام ہوتا ہے، ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ دلیلوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرنا، قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنا زیادہ وہ ریشنل انداز میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ لطیف حقائق سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ذہن کا سانچہ ان کا مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو اگر ایسے لوگوں سے ڈائریکٹ براہ راست بات کی جائے، براہ راست پیغام پہنچایا جائے، یہ قابو نہیں آتے، ادھر سے نکل جاتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں. یہی حال ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا. کوئی بات سننے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوتے تھے، کبھی بات سننے کا موقع ملتا بدک جاتے تھے. ان کے مزاج کو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے کہ تبلیغ کے اندر حکمت تبلیغ بھی تو شامل ہے. تبلیغ یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے ہانکو. کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے اس کو بھی وہی دلیل دو، کوئی بالکل جاہل ہے اس کو بھی وہی دلیل دو، ایک کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے اس سے بھی اسی طرح بات کرو، کوئی امریکہ میں رہتا ہے اس سے بھی اسی طرح. یہ حکمت تبلیغ نہیں ہے، بلکہ مخاطب کو دیکھ کے، آڈینس کو دیکھ کے، اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے پھر بات کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنے والے تھے، جیسے کہ تمام انبیاء ہوتے تھے. انہوں نے مزاج ان کا دیکھا اپنی قوم کا، اور انہوں نے استدراج کا طریقہ اختیار کیا. استدراج کیا؟ مخاطب پر آہستہ آہستہ گھیرا ڈالتے تھے. ایسے نقطے سے بات شروع کرتے تھے کہ جو کہ قوم کے ہاں قابل قبول ہوتا تھا، اس پوائنٹ سے بات شروع کرتے تھے جس کو قوم مان رہی ہوتی تھی، جس کو قوم اگری کر رہی ہوتی تھی. اب قوم کیا سمجھتی تھی کہ یہ تو ہمارے ہی عقائد پر آ گئے ہیں، جو باتیں ہم مان رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں. تو ایک کامن نقطے سے وہ بات شروع کرتے تھے. یہ بات شروع کرنے کا انداز تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اگری کر رہے ہیں اپنی قوم سے، وہ اپنی قوم کے عقائد پر ہی ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی تھی. وہ چونکہ استدراج کا طریقہ اختیار کرنا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کامن پوائنٹ سے بات شروع کی، قوم نے کہا ہاں ٹھیک ہے،
اس کے بعد ایک کے بعد دوسری دلیل، دوسری کے بعد تیسری دلیل، اور دلیل کے ساتھ ساتھ پھر ثبوت فراہم کرتے جاتے تھے اپنے دلیلوں کے لیے، اور آخر میں نتیجہ نکال کر سامنے رکھ دیتے تھے، اور جو نتیجہ ہوتا تھا وہ اپنی قوم کے عقائد کے بالکل برخلاف ہوا کرتا تھا۔ وہ نتیجہ وہ ہوتا تھا جو کہ حق ہوتا تھا، جس پر کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لانا چاہ رہے ہوتے تھے۔ تو آبزرویشن بھی آپ کو نظر آئے گا، مشاہدہ کیا چیزوں کا، حقائق کا، اس سے کچھ سبق اخذ کیے، کچھ دلائل اخذ کیے، انفر کیا، اس کے بعد رزلٹ نکال دیا۔ تو آبزرویشن ہے، انفرنس ہے، اور اس کے بعد رزلٹ کنکلوڈ کر دیا گیا، کنکلوژن نکال دیا۔ یہی آج کل کا سائنٹیفک طریقہ ہے، کہتے ہیں آبزرو کرو، انفر کرو، کنکلوڈ کرو، رزلٹ نکال لو۔ تو یہ ریشنل تھنکنگ کے ذریعے ہی، چونکہ بڑی ریشنلسٹ قوم تھی، تو بڑی ریشنل تھنکنگ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے وہ اس پیغام کی طرف چلے اور اس مقصد کی طرف چلے جہاں پر کہ وہ قوم کو لانا چاہ رہے تھے، یعنی شرک سے نکال کر توحید کی طرف۔ اگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گی تو یہ آیات پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی بھی اشکال پیش نہیں آئے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ تو طریقہ ان کا استدراج کا تھا، گھیرا ڈالتے تھے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد توریا بھی تھا، تے سے ہے توریا۔ توریا کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل صحیح ہو، بالکل سچ کہا جا رہا ہو، لیکن پیش کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والا غلط فہمی میں پڑ جائے۔ مثال اس کی دیکھتے ہیں۔ جب ہجرت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور کس قدر کمزوری کی حالت تھی وہ تو ہمارے علم میں ہے ہی، کوئی ساتھی نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی دفاع نہیں۔ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اتنے میں راستے میں ایک شخص جو کہ مکے والوں نے روانہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے، ایک مشرک راستے میں مل گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے رہنما ہیں۔ ٹھیک، جھوٹ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی گرفتاری کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یہ تو عقل کی بات نہیں ہے نا۔ ابھی ایسا سچ تو ایسے موقع پر کہ جہاں کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو اور ایک ناحق، ایک معصوم انسان، بے گناہ انسان کو پکڑا جائے اور اس کو سزائیں دی جائیں، ایسے موقع پر توریا کر لینا جائز ہے۔ جھوٹ نہیں ہوتا توریا کے اندر، سچ بات ہوتی ہے بالکل، لیکن سننے والا اس کا غلط مطلب لے لیتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور توریا کے ساتھ کچھ تھوڑا سا طنز و مزاح کا بھی انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ یہ آیات آپ پڑھیں، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہاں سے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اور یہ آیات پڑھ کے انشاءاللہ پھر کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے مشرک تھے، نعوذ باللہ؟ نہیں، مشرک نہیں تھے۔ توریا کو سامنے رکھیں، استدراج کو سامنے رکھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب پڑھتے ہیں آیت نمبر 76 سے لے کر اور 80 تک۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب رات ہوگی، سب باہر بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ان کی قوم بھی موجود ہے، لوگ ہیں ارد گرد، سب بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تارا چمکتا دیکھا۔ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ لوگوں سے نہیں کہا، اپنے آپ سے کہا، ھذا ربی، جیسے انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں بھائی دیکھو یہی میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست بھی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ زہرہ ستارے کی پرستش کیا کرتی تھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے تو ارد گرد جو لوگ سن رہے ہوں گے انہوں نے کچھ اطمینان کا سانس لیا ہوگا کہ چلو شکر ہے کسی طرح یہ ہمارے عقائد پر تو آیا، اس لیے کہ وہ تو ڈکلیئر کر چکے تھے نا کہ میں تو ایک اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں مانتا۔ لیکن جب انہوں نے سنا ہوگا لوگوں نے کہ یہ ستارے کو رب کہہ رہے ہیں، ایک دم اطمینان ہوا ہوگا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، they lowered their guards، ریلیکس ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دم ریلیکس ہو گئے، اطمینان ہوا ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ فلما افلا، لیکن جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بتا دیا۔ جب یہ فرمایا کہ دیکھو تم اس کا طلوع ہونا، چمکنا کیوں دیکھتے ہو،
تم اس کا غروب ہو جانا کیوں نہیں دیکھتے؟ تو ان کا پچھلا اطمینان رخصت ہو گیا ہوگا. شاید کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں، شاید کچھ ان کا عقیدہ ہلا ہو کہ ہاں واقعی ٹھیک تو کہہ رہا ہے کہ جو غروب ہو گیا، جو ڈوب گیا، جس کی چمک ماند پڑ گئی، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے دل میں شک تو آیا ہوگا، اور اپنی سنی سنائی روایات، سماجی دین کے بارے میں شک میں پڑ جانا، یہ تلاش حق کا پہلا قدم ہوتا ہے. یہ بڑی مبارک چیز ہے. سماجی رواجی چیزوں کو کوشچن کرنے لگنا، سنی سنائی باتوں کو سوالیہ انداز سے سننا اور ان کے بارے میں کچھ شک کا شکار ہونا کہ مے بی ناٹ، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ تلاش حق کا پہلا قدم ہوتا ہے. تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے تو محبت نہیں کرتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب. لوگوں نے کہا چلو شکر ہے، تارے کو نہ صحیح چاند کو تو مان رہا ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، تو لیکن جب وہ ڈوب گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی لازماً گمراہ قوم میں شامل ہو گیا ہوتا. یہاں ایک قدم وہ آگے بڑھے. پہلے تو فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے جب تارے کو دیکھا تھا. جب چاند کا غروب ہونا اس کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی، تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا کہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والے تو گمراہ ہیں. رفتہ رفتہ آپ دیکھیں، آہستہ آہستہ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. لوگوں کی توجہ صرف اس کے چمکنے پر رہی اور لوگوں کی توجہ اس کے غروب ہونے پر نہ گئی، حالانکہ ایک بالکل پلین حقیقت ہے نا، پلین فیکٹ ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت. لیکن ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں جب کسی چیز کا رواج بن جاتا ہے، بچپن سے ایک طرح سے برین واشنگ کر دی جاتی ہے انسانوں کی، تو موٹے موٹے حقائق، گلیئرنگ فیکٹس ان کو نظر نہیں آتے. بعض دفعہ کوئی آ کر ذرا سی توجہ دلا دے ان چیزوں کی طرف تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کوئی کہے لوگوں سے کہ بھئی سفر کے مہینے میں مچھلیوں کو تم آٹا کیوں کھلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر مچھلی کے لیے آٹے والی غذا رکھی ہوتی تو اللہ مچھلی کو زمین پر پیدا کرتا اور یا آٹے کو پانی کے اندر اگاتا. مچھلی کی غذا پانی کے اندر ہوتی ہے، مچھلی اپنی غذا کھاتی ہے. آٹے کے مستحق تو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، انسانوں کی غذا ہے آٹا. سمپل سی بات ہے نا. لیکن ایک دفعہ کوئی کہے، ہو سکتا ہے کسی کا دماغ کھل جائے، دل کھل جائے اور اس کو اپنی غلطی کا اور اپنی توہم پرستی کا احساس ہو جائے، تو بعض دفعہ صرف کانشیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. تو اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو رفتہ رفتہ کانشیس کیا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ، مگر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ بتایا انہوں نے اپنی قوم کو کہ تم صرف طلوع ہونا یا چمکنا کیوں دیکھتے ہو، ان چیزوں کا ڈوبنا اور غروب ہونا کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنے پابند ہیں، اتنے محکوم ہیں، ان کی مجال نہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں. اپنے حال سے بتا رہے ہیں کہ یہ لائے جاتے ہیں خود نہیں آتے، یہ لے جائے جاتے ہیں خود نہیں جاتے. تو بتایا اپنی قوم کو تم کس گمراہی میں پڑے ہو. تو یہ قوم کی انلائٹمنٹ کا انتظام انہوں نے کیا، یہ قوم کے لیے انہوں نے روشنی کا انتظام کیا. کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کے اندھیروں میں تھے نعوذ باللہ اور پھر وہ توحید کے نور میں آئے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انبیاء کا جو سفر ہوتا ہے ہدایت کا، وہ اندھیروں سے نور کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ نور فطرت سے نور وحی کی طرف ہوتا ہے. نور علی نور ان کا سفر ہوتا ہے.
انبیاء اپنی فطرت سے ہی ہمیشہ سلیم ہوتے ہیں، توحید پر قائم ہوتے ہیں۔ رسالت ملنے سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ شرک کیا، کبھی انہوں نے بتوں کے چڑھاوے نہیں کھائے، نہ کبھی ان چیزوں میں حصہ لیا جو بتوں کی پرستش کے ضمن میں لوگ پوجا پاٹ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء میں تو نور فطرت ہوتا ہے، اوپر سے نور وحی بھی زندگی میں آ جاتا ہے، تو ایک نور سے دوسرے نور کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے۔ نور علی نور کا سمجھیے کہ ایک مظاہرہ ہے جو کہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب یہ ساری حقیقت اور حقائق قوم کے سامنے روشن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کو تو قوم قائل ہوئی، وہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء میں، لیکن اس کے بعد پھر پرانی روش پر آ گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھر ان کی مت ماری گئی۔ اس لیے کہ جو برین واشنگ اور اس طرح سماجی رواجی عقائد لوگوں کے ذہنوں میں کھبے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ تعصب کا رنگ جب ان میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ حق نظر آنے کے باوجود حق قبول نہیں کرتے۔ تعصب ہوتا ہے نا، پریجوڈس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہم نے حق مان لیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اب تک جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھا، ہمارا خاندان جو کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ یہ بات ان کا تکبر، ان کی انا قبول نہیں کرنے دیتی، تو لہٰذا قوم کا یہی حال ہوا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وَقَدْ هَدَانِي، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے۔ وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کا انکار کیا ہوگا تو انہوں نے طرح طرح کے خوف دلائے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ شرک کے ساتھ توہم پرستی تو لازم ہے، شرک کے اندر خوف کا ایلیمنٹ تو شامل ہوتا ہی ہے۔ تو ڈرایا ہوگا کہ تم معبودوں کے پکڑ میں آ جاؤ گے، تمہاری شامت آئے گی، کوئی تم پر آفت آئے گی، کوئی فالج گر جائے گا، کوئی قسمت خراب ہو جائے گی اور کھانے پینے سے محروم ہو جاؤ گے یا بیمار ہو جاؤ گے، ہمارے معبودوں کی پھٹکار تم پر پڑے گی۔ تو کہا کہ اس قسم کی کسی بات سے میں نہیں ڈرتا، مجھے ان باتوں کا کوئی خوف نہیں، ہاں اگر کوئی نقصان مجھے پہنچے گا تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے معبودوں کی طرف سے وہ آیا ہے۔ میرا رب اگر میری آزمائش کرنا چاہے گا تو میرے رب کو اختیار حاصل ہے، جو چاہے کرے۔ یہ یقین انسان اپنے دل میں گاڑ کے رکھے کہ شرک یا توہم پرستی کو چھوڑنے کے بعد کوئی یہ نہ سوچے کہ زندگی کے اندر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ خاندانی طور پہ بعض دفعہ لوگ توہم پرستی کا، وہموں کا، شرک کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ہدایت کی بات ان کے کان پہ پڑتی ہے، توحید کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ توحید کے راستے پر آنے کے بعد زندگی کا روٹین تو برقرار رہتا ہے، کوئی کاروبار میں پرابلم، اولاد کی شادی نہیں ہوئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور مشکل آ گئی، ایک دم ایک ذہن میں ایک وہم کل بلاتا ہے کہ شاید ہم نے جو اپنے خاندانی روایات کو چھوڑا یہ اس کا نتیجہ ہے، واقعی شاید فلاں پیر یا فلاں بزرگ ہم سے ناراض ہو گئے۔ یہ کبھی نہ سوچیں، مشکلات آئیں گی، اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کسی مخلوق کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ دوسری مخلوق کے لیے کوئی شر یا کوئی خیر پیدا کر دے یا اس کو شر یا خیر پہنچا دے۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ توحید پر آنے کے بعد کوئی مشکل پریشانی مجھ پہ آئے گی نہیں، جو میرا رب چاہے گا وہ آئے گی۔ فرق کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو معبودوں کی پھٹکار ہے، میں کہتا ہوں میرے رب کی مرضی ہے، بس فرق یہ ہے۔ اور جو معبودوں کی پھٹکار سمجھتا ہے مشکلوں کو، اس کو مشکل پر کوئی اجر نہیں ملتا، برداشت کرنے پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ جو اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس کے لیے اس مشکل پریشانی پر اپنے رب کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ آگے فرمایا آیت 81، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ یہ دو فریقین، ایک موحدین توحید پرست لوگ اور دوسرے مشرکین۔ تو جو توحید پر قائم ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ بڑا پرامن، بڑا پرسکون ہوتا ہے اندر سے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ طرح طرح کے وہموں کا شکار رہتا ہے۔ شرک کے ساتھ وہمی مزاج لازماً بنتا ہے، بزدلی آتی ہے، شیشہ ٹوٹ گیا تو وہم، اور کہیں سیڑھی کے نیچے سے گزر گئے تو وہم، کہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کوئی وہم، کبھی تاریخوں کا، کبھی رنگوں کا، طرح طرح کے توہمات کا مشرکین جو ہیں وہ شکار رہتے ہیں۔ اور جب ایک اللہ کو ماننے والے اپنی زندگی میں شرک کی آمیزش کر لیتے ہیں تو ان کا بھی اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، وہ بھی طرح طرح کے وہموں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حقیقی امن توحید کے بغیر آ نہیں سکتا، اور یہ انٹرنل پیس کی بات کی جا رہی ہے، باطنی امن کی۔ آیت 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حقیقت میں تو مومن وہی ہیں جو اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کرتے، ٹینٹ نہیں کرتے، تو صحابہ ڈر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کون ہم میں سے ایسا ہے کہ جس نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان کے مستحق کون لوگ ہیں؟ امن کے مستحق کون لوگ ہیں؟ کہ جو کبھی شرک نہیں کرتے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آتی ہے، جو آپ چاند دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ آیت 83، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ طریقہ استدلال سکھایا تھا، یعنی کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی سفر بیان نہیں کیا گیا پچھلی آیات میں کہ واقعی حقیقت میں پہلے وہ ستارے کو خدا سمجھے، پھر چاند کو، پھر سورج کو خدا سمجھے، نہیں، وہ تو پوری طرح نور فطرت اور نور وحی کی روشنی میں اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دراصل اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو درجات بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں، دراجات درجوں پر درجے، درجوں پر درجے بلند کیے جاتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں، اور آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت حکمت والا، علم والا ہے کہ واقعی کون اس قابل ہے کہ اس کے درجے بلند کیے جائیں۔ اب آگے کی آیات میں تقریباً 17 انبیاء کا نام آ رہا ہے۔ آیت نمبر 84 سے 88، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام جیسی اولاد دی۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہی کی سمجھیں کہ شان ہے، کیسے درجات بلند کیے، یوں سمجھیں کہ یہ اس کا ایک بیان ہے۔ ہم درجات کی بلندی پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کشف ہو، کوئی الہام ہو، کوئی سچے خواب نظر آئیں، کوئی خاص قسم کا حال حولیہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں بھئی یہ فلاں جو ہے بڑا بلند درجے والا ہے۔ حقیقت میں تو خوش قسمتی اور بلند درجے اس کے ہیں جس کو ایسی اولاد نصیب ہو جیسی ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی، صدقہ جاریہ بننے والی اولاد کہ خود انسان دنیا سے چلا جائے لیکن جو نسل وہ پیچھے چھوڑ جائے وہ اتنے اچھے کام کرے، وہ اتنی نیکیاں کرے
کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے کہ ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. کلن ہدینا، ہر ایک کو راہ راست ہم نے دکھائی.